اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کے ذریعے بعض دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ کون لوگ ہیں جو اس کتاب کے ذریعے سرفراز ہوں گے؟ ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسے اپنی زندگیوں میں لاگو کریں گے۔ اور کون لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے؟ ظاہر بات ہے وہی لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان قوم جائزہ لیں پوری دنیا میں اپنا، تو آپ کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے کہ ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ وجہ اس کی یہی ہے جو آپ سب نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کا عمل دخل میری اور آپ کی زندگیوں میں کتنا ہے؟ اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں چاہیے، صرف جائزہ لیں، یعنی آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں کس درجے میں شامل ہے۔ اگر تلاوت شامل ہے بھی تو کتنا قرآن ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ اگر ہمیں قرآن سمجھ بھی آتا ہے تو ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں؟ اگر عمل کرتے بھی ہیں تو ہم اس کی تعلیمات، اس کا پیغام دوسروں تک کتنا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سادی سی کیلکولیشن ہے جی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ باتیں ہم جتنی مرضی کرتے رہے، قرآن کے فضائل، اس کی برکتیں ہیں، ان پہ ایک گھنٹہ آپ تقریر مجھ سے کروا لیں، آپ کر لیں، لیکن اصل پتہ اسی وقت چلتا ہے جب قرآن ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے اور اس سے محبت ہو جائے، اور پھر اسے صحیح پڑھنے، اسے سمجھنے، اسے سمجھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اسم کے حوالے سے جو 4 چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں اسم کو جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے، ان میں سے 3 کل تک مکمل ہو گئی ہیں۔ 3 چیزیں ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا مکمل کی ہیں ذرا تازہ کر لیں ذہن میں۔ سب سے پہلے ہم نے اسم کے بارے میں یہ جانا کہ یہ اسم عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث۔ دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ جو بھی واحد اسم عربی زبان میں استعمال ہوگا اس کا مثنیٰ کیسے بنتا ہے اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے، اور اگر جمع بنتی ہے تو کون سی بنتی ہے، سالم بنتی ہے یا مکسر بنتی ہے۔ اگر جمع سالم بنتی ہے تو جمع سالم مذکر بنانے کا فارمولہ کیا ہے اور جمع سالم مؤنث بنانے کا فارمولہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اسم کے حوالے سے یہ کل جان لیا کہ عربی زبان میں کوئی بھی استعمال ہونے والا اسم یا تو نکرہ استعمال ہوتا ہے یا معرفہ استعمال ہوتا ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ 7 صورتوں میں اسم معرفہ ہوتا ہے، جن میں سے 6 صورتیں الحمدللہ ہم نے پڑھ لی تھیں۔ تو آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اس کو ان تینوں پہلوؤں کے اعتبار سے اینالائز کر سکتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو چوتھا پہلو ہم شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ سب سے اہم پہلو ہے اسم کا، اس کے بعد تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عربی میں جملے بنانے شروع ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جملے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے کہ یہ چوتھا پہلو جو ہے عربی زبان کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اس پہلو کا نام جو ہے وہ ہے اسم کا اعراب۔ جس اعراب سے آپ لوگ واقف ہیں، عربی زبان کا اعراب بالکل وہ اعراب نہیں ہے۔
میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات پیش کی تھی کہ ایک سوال آیا کرتا تھا ہمارے اردو کے پیپر میں کہ اعراب لگائیے. کچھ الفاظ دیے جاتے تھے اور سوال یہ ہوتا تھا اعراب لگائیے, اور ہم بڑے مزے سے سب کچھ لگاتے تھے اور اعراب نہیں لگاتے تھے. یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ بھی سمجھیں گے. سب کچھ لگا دیتے تھے, زیر زبر پیش, سکون, شد, مد, سب لگا دیتے تھے. لیکن جو عربی کا اعراب ہے نا وہ دور دور تک نہیں ہوتا تھا. تو پہلے تو ذہن میں آپ یہ بات اچھی طرح بٹھا لیں کہ عربی کا جو اعراب ہے یہ اردو میں جو اعراب کا تصور ہے نا اس سے بالکل مختلف ہے. پہلی بات کلیئر ہو گیا. اعراب صرف عربی زبان کا خاص ہے, نہ اعراب اردو میں ہوتا ہے نہ انگریزی میں ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں اردو میں زیر زبر پیش یا علامات لگانے کو ہی اعراب کہہ دیا جاتا ہے, اس لیے یہ چیز عربی سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے اور انسان عربی نہیں سیکھ پاتا. زیر زبر پیش ہم نے پڑھی تھی کیا تھی؟ حرکات. وہ حرکات تھیں. اعراب کچھ اور ہے. اب پہلی بات تو یہ کہ اعراب صرف عربی زبان کے ساتھ خاص ہے, نہ اردو میں اعراب ہے نہ انگریزی میں اعراب ہے. ایک چیز. دوسری بات, اعراب کو ہم آسان طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیکچر کے بعد آپ اعراب میں انشاءاللہ تعالیٰ ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اعراب کو آپ آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں جو بھی اسم ہوگا وہ آپ کو 3 فارمز میں ملے گا. اس کی 3 فارمز ہوں گی. جس طرح آپ ورب کی فارمز پڑھتے تھے نا, ورب کی فارمز, پہلی فارم, دوسری فارم, تیسری فارم, تو اسم کی بھی عربی زبان میں فارمز ہوتی ہیں. ان کو اسم کی حالتیں کہا جاتا ہے اردو میں, لیکن آپ فارم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم 3 فارمز میں آپ کو ملے گا. دوسری بات یہ کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 98.5% اسما جو ہیں ان کا آخر مختلف حالات کی, مختلف وجوہات کی بنا پر بدلے گا. بس یہ 2 باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں تو آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ تعالی. اب جو مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آخر بدلے گا, کیسے بدلے گا, کیوں بدلے گا, اور وہ جو 3 فارمز ہیں اسم کی وہ کیا ہوں گی, یہ چند سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوں گے. ان کے اب میں جواب آپ کو دینے لگا ہوں. ہم نے ابھی تک جو پڑھ لیا ہے اس میں اسم کا معرفہ نکرہ, تو میں پہلے نکرہ کی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد معرفہ کی طرف جاؤں گا. اسم کا واحد مثنیٰ جمع اور اسم کا مذکر مؤنث. تو پہلے نکرہ کی بات کر رہا ہوں, اس میں واحد, مثنیٰ جمع اور مذکر مؤنث جو کچھ پڑھا ہے اس کی چند ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک اسم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مسلم. آپ اس کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلم لفظ جو ہے یہ واحد ہے, مسلم لفظ مذکر ہے, مسلم لفظ نکرہ ہے اگر مسلم کسی کا نام نہیں ہے تو. ٹھیک ہے نا, ساتھ میں کلیئر کر دوں, اگر نام ہوگا تو پھر معرفہ ہوگا, لیکن جب میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے نکرہ کی ایگزامپلز رکھوں گا تو میں مسلم کو ایز اے ایڈجیکٹو یہاں پر شو کر رہا ہوں. مسلم اسم ہے. اب یہ اسم ہے اور میں نے کہا ہے کہ جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کی 3 فارمز ہوں گی, اس کی 3 فارمز ہوں گی. اب مسلم اسم 3 فارمز میں کیسا دکھے گا, ایک سوال. دوسری بات یہ کہ جو 98.5% اسما ہیں ان کا آخر بدلے گا, تو مسلم انہی میں سے ہے جن کا آخر بدلے گا. تو مسلم اسم کا آخر کیسے بدلے گا, یہ دونوں میں نے آپ کو کر کے دکھانا ہے. تو پہلے تو ہم جو 3 فارمز ہیں 1, 2 اور 3, جن کو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اسم کی حالتیں کہتے ہیں, اس اعتبار سے میں بتا دوں کہ جو پہلی حالت ہوتی ہے اس کو اسم کی حالت رفع کہتے ہیں. حالت
رفع، یعنی وہ جو فارم ہے نا، پہلی فارم کا نام کیا ہے؟ حالت رفع، پہلی فارم کا نام. دوسری فارم جو ہے اس کا نام ہے حالت نصب، جسے آپ نصب بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اردو میں، حالت نصب. یہ سیکنڈ فارم کا نام ہے. اور جو تھرڈ فارم ہے وہ ہوتی ہے جی حالت جر. تو اسم جو بھی عربی زبان میں استعمال ہوگا اس کی تین فارمز ہوں گی، یعنی اس کی تین حالتیں ہوں گی. پہلی حالت کا نام ہے حالت رفع، دوسری کا نام ہے حالت نصب، اور تیسری کا نام ہے حالت جر. اور اردو میں آپ انہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کہیں گے. اردو میں چل جائے گا، لیکن عربک پروننسیشن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب مسلم ورڈ جو ہے وہ پہلی فارم یعنی حالت رفع میں کیسا دکھے گا، یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. مسلم کی میں حالت رفع آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں. کاپی کر لیا آپ نے، اور جو آخری حرف ہے نا، آخری حرف، اس پہ دو پیش لگا دیں، مسلمن. تو مسلم کی پہلی فارم یعنی حالت رفع مسلمن. مسلم اسم کی دوسری فارم یعنی حالت نصب، وہ میں لکھنے لگا ہوں. آپ نے کاپی کیا. دوسری فارم میں حالت نصب میں آخری حرف پر لگا دوں گا دو زبر، تو یہ پڑھا جائے گا مسلمن، مسلمن. لیکن جب دو زبر لگیں گی نا، جب دو زبر لگیں گی تو یہ رول ہے کہ دو زبر لگانے کے بعد ساتھ ایک الف بھی اٹیچ کیا جائے گا. لکھنے میں، پڑھنے میں وہ نہیں آ رہا. میں نے مسلمن ہی پڑھا ہے نا، ابھی بھی میں ایسے مسلمن ہی پڑھوں گا اور الف کے بغیر بھی مسلمن ہی پڑھوں گا. لیکن لکھنے میں آپ نے جب بھی دو زبر لگانی ہے ایک الف ضرور لگانا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ دوسری فارم ہوگی. اب تیسری فارم میں مسلم کی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جو کہ حالت جر ہوگی. آپ نے کاپی کیا، اور جو آخری حرف ہے، اب آپ کا ذہن خود چل رہا ہے، آپ خود بتائیں گے کہ جی اب آخری حرف پر دو زیریں ہونی چاہیے. تو اسی طرح ہوگا اور یہ لفظ بن جائے گا مسلمن. تو اب جو میں نے دو باتیں آپ سے کہی تھیں وہ میں نے دیکھیں دونوں آپ کو ثابت کر دی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم، اس میں سے ایک اسم کی ایگزامپل آئی ہے کہ اس کی تین فارمز ہوں گی، اور تین فارمز کے بعد دوسری بات میں نے یہ بتائی ہے کہ 98.5% اسماء ایسے ہیں جن کا آخر کسی نہ کسی وجہ سے بدلے گا. ابھی آپ نے بدلتا ہوا دیکھا ہے، وجہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور ابھی وجہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جب آپ نے ورب کی فارمز پڑھی تھی تو پہلے آپ نے فارمز یاد کی تھی، ڈو، ڈڈ، ڈن، گو، وینٹ، گون، ریچ، ریچڈ، ریچڈ. صحیح، پہلے آپ نے اچھی طرح یاد کی فارمز، اور اس کے بعد جب سینٹینس بنائے تو اس میں آپ کو بتایا گیا جی پریزنٹ انڈیفینٹ میں فرسٹ فارم لگنی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ میں سیکنڈ فارم لگنی ہے. ٹھیک، پرفیکٹ ٹینس ہو یا پیسو وائس ہو اس میں تھرڈ فارم لگنی ہے. وہ بات کی بات تھی. تو بالکل ہم اسے ہی فالو کریں گے. پہلے ہم اسم کی فارمز سمجھ لیں گے کہ اسم کی فارمز جو ہیں وہ کیسے بنتی ہیں، اور اس کے بعد استعمال ان کا انشاءاللہ تعالیٰ آگے دیکھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ تو وہ جو دو باتیں تھیں اس کو پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ عربی زبان میں جب بھی کوئی اسم استعمال ہوگا اس کی تین فارمز ہوں گی. ان تینوں فارمز میں سے وہ کسی نہ کسی فارم میں استعمال ہو رہا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ تینوں فارمز میں استعمال ہو رہا ہوگا. ورب کی کوئی نہ کوئی ایک فارم استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا، ایک سینٹینس میں ایک ہی فارم استعمال ہوتی ہے نا. تو اسی طرح ایک سینٹینس میں اسم کی بھی کوئی نہ کوئی ایک فارم استعمال ہو رہی ہوگی. پہلی فارم کا نام حالت رفع ہے، یا وہ حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہوگا. دوسری فارم کا نام ہم نے حالت نصب کیا ہے، وہ یا تو حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہوگا، اور تیسری فارم کا نام حالت جر ہے تو گویا وہ حالت جر میں استعمال ہو رہا ہوگا، کسی نہ کسی فارم میں استعمال ضرور ہو رہا ہوگا. دوسری بات یہ کہ 98.5% اسماء ایسے ہیں جن کا آخر بدلتا ہے. تو یہ اسم انہی میں سے ہے جس کا آخر بدلتا ہے. اور کیسے بدل رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ حرکت کی وجہ سے بدل رہا ہے. پہلی فارم میں دو پیش آئی، دوسری میں دو زبر،
اور ساتھ لکھنے میں ایک الف لگا دیا گیا اور تیسری فارم میں 2 زیر. صحیح. اب مجھے بتائیے کہ یہ اسم ہے واحد مذکر, اور یہیں سے ایک رزلٹ آپ نے نکال لیا کہ واحد مذکر اسم اس کی تینوں فارمز آپ نے اسی پیٹرن پہ یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے. جو بھی آپ کے سامنے واحد مذکر اسم آئے, آپ نے اس کے آخری حرف پہ 2 پیش لگا کر پہلی فارم بنا لینی ہے, 2 زبر لگا کر دوسری فارم بنا لینی ہے, اور جب لکھیں گے تو ساتھ الف بھی لکھ دیجئے گا, اور 2 زیر لگا کر تیسری فارم بنا دینی ہے. کس اسم کی؟ ہر اس اسم کی جو واحد مذکر ہے. اب مجھے بتائیں, زید کا لفظ واحد مذکر ہے؟ زید کا لفظ واحد مذکر ہے. اب زید کے بارے میں آپ کو واحد بھی پتہ چل گیا, عدد, مذکر جنس بھی پتہ چل گئی, معرفہ وسعت بھی پتہ چل گئی. اب زید کا اعراب ہم نے دیکھنا ہے. تو اعراب کا مطلب ہے زید کی 3 فارمز کیا ہیں. زید واحد مذکر ہے, تو واحد مذکر کی 3 فارمز کس طرح آتی ہیں؟ بالکل مسلم کی طرح آتی ہیں. تو آپ زید کی 3 فارمز کیسے بولیں گے؟ زیدن, زیدن, زیدن. ماشاءاللہ. اس کے بعد مجھے بتائیں, اسم محمد واحد مذکر اسم ہے. اوکے, واحد مذکر اسم 3 فارمز میں کیسے آتا ہے؟ 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر کے ساتھ. تو آپ بولیں محمد اسم کی تینوں فارمز, محمدن, محمدن, محمدن. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے تو ذرا غور کریں. ہمارا جو کلمہ ہے پہلا, اس کے الفاظ پہ غور کریں. پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمدن, محمدن رسول اللہ. پھر تجوید کے قواعد اپلائی ہوں گے تو محمد رسول اللہ پڑھیں گے, لیکن اصل میں لکھا ہوا آپ کو محمدن ہی نظر آئے گا. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے پہلے کلمہ میں اسم محمد حالت رفع میں استعمال ہوا ہے, یعنی پہلی فارم میں استعمال ہوا ہے. ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں ہوا ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ نے پہچان لیا. دوسرے کلمہ کی طرف آئیں. دوسرا کلمہ ہے شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو محمد اسم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت میں 2nd فارم میں استعمال ہوا ہے, حالت نصب میں استعمال ہوا ہے. کیوں ہوا ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا, یہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1st فارم ہے کہ 2nd فارم ہے. پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمدن. درود شریف میں اسم محمد 3rd فارم میں استعمال ہوا ہے, یعنی حالت جر میں استعمال ہوا ہے. کیوں ہوا ہے یہ ابھی آپ کو نہیں پتا. جب یہ پتہ چل گیا کہ پہلے کلمہ میں پہلی فارم میں, دوسرے کلمہ میں دوسری فارم میں, اور درود شریف میں تیسری فارم میں, جو کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا, تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں بعد یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہلی فارم میں کیوں استعمال ہوا ہے یہاں پر, دوسری میں یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے, اور تیسری میں کیوں استعمال ہوا ہے. تو سمپل سا ایک اصول آپ نے یاد کر لیا کہ جو بھی اسم واحد مذکر ہے, جو بھی اسم واحد مذکر ہے, اس کی 3 فارمز کیسے بولی اور لکھی جاتی ہیں. غلام سرور صاحب, قلم جو ہے یہ واحد مذکر ہے, واحد مذکر ہے. اب قلم لفظ کی تینوں فارمز بول دیں ذرا, شاباش. قلمن, قلمن, قلمن. ماشاءاللہ. کتاب واحد مذکر اس میں, کتاب, کتاب کی تینوں فارمز بول دیں. ماشاءاللہ. کرسی واحد مذکر اس میں, کرسی کی تینوں فارمز بول دیں. کرسیون, کرسین, کرسین. مسجد واحد مذکر ہے, واحد مذکر ہے مسجد, تینوں فارمز بول دیں. مسجدن, مسجدن, مسجدن. لیکن جی جو بھی کوئی واحد مذکر اسم آپ کے سامنے آیا اور آپ سے کہا گیا کہ اس کا اعراب جو ہے وہ بتائیں, تینوں فارمز اس کی بتائیں, تو آپ بتا دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ جی واحد مذکر اسم کا اعراب سالو ہو گیا. یعنی اب جب بھی مصحف میں آپ کو کسی اسم کے آخر میں 2 پیش نظر آئیں, 2 زبر نظر آئیں, اور ساتھ الف بھی لکھا ہوا نظر آئے, یا 2 زیر نظر آئیں,
تو آپ کا ذہن پہلا یہ جانا چاہیے کہ یہ واحد مذکر اسم ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہم نے ساری کیٹیگریز پڑھنی ہے، پھر اینڈ پہ اکٹھے ریزلٹس نکالیں گے۔ مسلم کی مؤنث کیا جی؟ مسلمہ۔ اب ظاہر بات ہے مسلمہ بھی ایک اسم ہے، عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا اس کی 3 فارمز ہوں گی، لہٰذا مسلمہ کی بھی 3 فارمز ہوں گی، اور یہ بتایا آپ کو کہ اتنے فیصد اسماء جو ہیں ان کا آخر بدلتا ہے۔ تو اب ہم ایگزامپلز ہی وہی رکھیں گے جن کا آخر بدل گیا۔ تو مسلمہ کا میں اب تینوں فارمز میں مسلمہ اسم کو لکھنے لگا ہوں۔ تو مسلمہ کی جو حالت رفع ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ میں کاپی کروں گا جی مسلمہ کو، اور آخری حرف پر مذکر اسم کی طرح ہی 2 پیش لگا دوں گا، مسلمتن، مسلمتن۔ دوسری فارم مسلمہ کاپی کیا، اور واحد مذکر اسم کی طرح ہی 2 زبر لگا دی، کیا بن گیا؟ مسلمتن۔ وہاں میں نے الف لگایا تھا، یہاں میں الف نہیں لگاؤں گا، اس کی وجہ نوٹ کر لیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ نے 2 زبر لکھنی ہے آخری حرف پر تو اس کے بعد ایک الف ضرور لکھنا ہے، یہ رول ہے۔ یہ کیا ہے؟ رول، قاعدہ۔ اور جو بھی قاعدہ ہوتا ہے، رول ہوتا ہے، اس کے ایکسیپشن ضرور ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے اسماء ایسے ہیں، صرف 2 طرح کے، صرف 2 طرح کے، کوئی 20 طرح کے نہیں، صرف 2 طرح کے، جن کے آخری حرف پہ جب آپ 2 زبر لکھیں گے تو الف نہیں لکھیں گے۔ یہ کتنی طرح کے اسم ہیں؟ صرف 2 طرح کے۔ ایک طرح آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہ کون سی طرح ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں گولتا آ جائے، یہ پہلی طرح ہے۔ جب بھی کسی اسم کے آخر میں گولتا آئے تو دوسری فارم یعنی حالت نصب میں اسے لکھتے ہوئے صرف 2 زبر ڈالیں گے، الف نہیں ڈالیں گے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ پہلی طرح تھی، اب دوسری طرح بھی ساتھ ہی نوٹ کر لیں۔ وہ اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں، وہ اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائیں۔ مثلا اس کی 1-2 ایگزامپل لکھ دیتا ہوں تو آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی، پھر میں مٹا دوں گا۔ دیکھیے جی، اس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہیں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں، سما۔ اسی طرح دعا، الف حمزہ اکٹھے۔ اسی طرح جزا، الف اور حمزہ۔ تو دوسری طرح وہ ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے آ جائے تو بھی آپ لکھتے ہوئے سیکنڈ فارم میں صرف 2 زبر ڈالیں گے، الف نہیں ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ہر اسم کے آخر میں آپ، ٹھیک ہے، 2 زبر جب لکھیں گے تو ایک الف ضرور ڈالیں گے۔ اس کو بس میں مٹانے لگا ہوں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ مسلماتن، مسلماتن، اور تیسری فارم اسے فالو کرتے ہوئے، ماشاءاللہ جی، مسلماتن۔ رزلٹ یہ نکلا کہ جو بھی اسم واحد مؤنث ہوگا، اس کو پہلی فارم میں لکھتے ہوئے اس کے آخری حرف پر 2 پیش، دوسری فارم میں لکھتے ہوئے آخری حرف پر 2 زبر، صحیح، اور 2 زبر کے بعد الف بھی ہم ڈالیں گے اگر گولتا یا الف اور حمزہ نہیں ہوں گے تو، اور تیسری فارم میں آخری حرف پر 2 زیر ڈالیں گے۔ اور ان دونوں ایگزامپلس کو ملا کر ایک رزلٹ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم واحد ہوگا، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اب میں کمبائنڈ رزلٹ ایک نکال رہا ہوں، پہلے 2 رزلٹس تھے نا، اب ایک رزلٹ میں لے کے آ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اسم واحد ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث،
فرسٹ فارم میں آخری حرف پر اس کے لکھتے ہوئے 2 پیش ڈالی جائیں گی. سیکنڈ فارم یعنی حالت نصب میں اس کے آخری حرف پر لکھتے ہوئے 2 زبر ڈالی جائیں گی اور ایک الف بھی ڈالا جائے گا ایڈیشنل، سوائے اس کے کہ اس کا آخری حرف گولتا ہو یا آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہو. اور تیسری فارم میں اس اسم کو لکھتے ہوئے آخری حرف پر 2 زیر ڈالی جائیں گی. واحد اسم مذکر مؤنث ختم ہو گیا. آپ کو واحد اسم کا اعراب کیسے پیش کیا جاتا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ہم چلتے ہیں مثنیٰ کی طرف. مسلم کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے جی؟ مسلمانی. میں نے کہا تھا ساؤنڈ آپ نے سنبھالنی ہے. مسلمانی. مسلمانی. مسلمانی جب فرسٹ فارم میں لکھا جائے گا یا پڑھا جائے گا تو کیا لکھا جائے گا اور کیا پڑھا جائے گا اس کا جواب دینے لگا ہوں. جو مثنیٰ آپ نے بنایا تھا نا، جس بھی اسم کا بنایا تھا اس کی فرسٹ فارم بتانے لگا ہوں. تو جو آپ نے بنایا تھا نا، جو بنایا تھا مثنیٰ، وہ اس کی آپ نے فرسٹ فارم ہی بنائی تھی، وہ اس کی فرسٹ فارم ہی تھی. لہٰذا وہی کاپی کر کے یہاں پر لکھ لیں مسلمانی. تو گویا میں نے آپ کو جب مثنیٰ پڑھایا تھا تو ساتھ ہی اس کی فرسٹ فارم بھی پڑھا دی تھی، لیکن آپ کو بتایا نہیں تھا. واحد اسم پڑھایا تھا تو اسم پڑھایا تھا، اس کی فارم کوئی نہیں بتائی تھی. آگے بات سمجھنا. تو مثنیٰ جو پڑھایا تھا اس کی فرسٹ فارم بھی ساتھ بتا دی تھی، بتایا نہیں تھا. تو آج بتا دیا کہ جو فرسٹ فارم بنی تھی مسلمانی، جو مثنیٰ بنا تھا وہی اس کی فرسٹ فارم تھی، یعنی مسلمانی. اب ہم اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانے لگے ہیں. سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانے لگے ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیں کہ مثنیٰ اسم کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم جو ہے نا وہ سیم ہوگی. مثنیٰ اسم کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوگی. اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں. بہت سارے وربز ایسے ہوتے ہیں جس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوتی ہے. ریچ، ریچڈ، ریچڈ، ٹھیک ہے نا. ہیلپ، ہیلپڈ، ہیلپڈ. تو کبھی پریشان ہوئے آپ؟ گو اینڈ گون تو آپ کو سمجھ میں آ گئی جی، تینوں مختلف تھیں. لیکن ہیلپ اور ہیلپڈ، ہیلپ میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. آپ نے کہا بلکہ اچھا ہوا یار، الگ سے 3 لفظ نہیں یاد کرنے پڑے، جو سیکنڈ بنی وہی تھرڈ بنا دی. تو مثنیٰ میں ہمیشہ ایسا ہوگا کہ جو سیکنڈ فارم بنے گی نا وہی تھرڈ فارم ہوگی. فرسٹ فارم آپ کو بنی بنائی مل گئی، کام آسان ہو گیا نا. مثنیٰ جب بنایا تھا تو فرسٹ فارم بنی بنائی مل گئی، سیکنڈ فارم اب ہم بنانے لگے ہیں. تو سیکنڈ فارم میں بنانے لگا ہوں. سیکنڈ فارم میں آپ یہی لفظ جو فرسٹ فارم میں سے کاپی کریں گے. کاپی کرنے کے بعد آپ کو جو آنی کی آواز مل رہی ہے نا، آنی کی آواز الف کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے نا. اس الف کو آپ ہٹائیں گے، اس الف کو آپ ہٹائیں گے اور اس الف کی جگہ پر یا لگا دیں گے. الف ہٹائیں گے اور الف کی جگہ پہ کیا لگا دیں گے؟ یا. اب لفظ بن جائے گا مسلمینی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمانی، مسلمینی. اب ایک ساؤنڈ اور یاد رکھ لیں. آنی آپ کو یاد ہے، عینی ساتھ یاد کر لیں. خواتین جب پڑھتی ہیں نا تو وہ اس طریقے سے یاد کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں سر ہم اس طرح یاد کر لیتے ہیں کہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام ہے عینی، عینی، ٹھیک ہے. ہم اسے کہتے ہیں آنی، پنجابی میں کہتے ہیں آنی، عینی، عینی، آنی، ٹھیک. تو آنی، عینی، آنی، عینی، آنی، عینی، مسلمانی، مسلمینی، کافرانی، کافرینی، مشرکانی، مشرکینی، منافقانی، منافقینی، جنتانی، جنتینی، دارانی، دارینی. آگے جی
ثواب دارین حاصل کریں، تو دونوں گھروں کا ثواب۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور یہ بات آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ اگر آپ نے دوسری فارم بنا لی ہے وہی تیسری فارم ہونی ہے، تو مسلم عینی کوئی کاپی کر دیں تیسری فارم میں، اور مثنیٰ کا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا جی۔ اب اس پہ رولز لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی جو بنایا ہے اسے ایز اٹ از کاپی کر دیں۔ تو الحمدللہ آپ کو مثنیٰ اسم کا اعراب بھی آ گیا۔ یہ مسلمانی مثنیٰ مذکر تھا نا، مثنیٰ مذکر تھا۔ اب ہم چلتے ہیں مثنیٰ مؤنث کی طرف۔ تو مسلمہ کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ مسلمتانی۔ وہی جو ساری باتیں مسلمانی میں پڑھی ہیں نا، وہی سب باتیں مسلمات تانی میں اپلائی کر دیں۔ نمبر 1 کہ مسلمات تانی جو بنا تھا مثنیٰ، وہ اس کی فرسٹ فارم ہی بنی تھی، لہٰذا ایز اٹ از اسے کاپی کر دیں فرسٹ فارم کی جگہ میں۔ سیکنڈ فارم بنانی ہے، کاپی کریں اور الف کو یا سے بدل دیں۔ الف کو یا سے بدل دیں، مسلمتینی، اور مسلمتینی ہی تھرڈ فارم میں کاپی کر دیں، مسلمتینی۔ رزلٹ یہ نکلا کہ جو بھی مثنیٰ اسم ہوگا نا، جو بھی مثنیٰ اسم ہوگا، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی فرسٹ فارم آنی کی آواز سے آتی ہے، جو ہم نے سب سے پہلے یاد کی تھی۔ اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم عینی کی آواز سے آتی ہے، جو ہم نے الف کو ہٹا کے یا لگا کر بنا لی۔ تو 2 ساؤنڈز ہو گئی آپ کے سامنے، آنی عینی، آنی عینی، آنی حالت رفع اور عینی حالت نصب اور حالت جر۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں جی آگے، تیسری عدد کے اعتبار سے کیا بنے گی؟ جمع، اور جمع کی 2 قسمیں ہیں، سالم اور مکسر۔ سالم پہ آتے ہیں پہلے۔ مسلم کی جمع سالم بنتی ہے، آپ کو پتہ ہے، بنائیں، کیا بنے گی؟ مسلمون۔ مسلمون۔ جمع سالم مذکر کے بارے میں بھی 2 باتیں نوٹ کر لیں۔ جمع سالم مذکر کے بارے میں بھی 2 باتیں نوٹ کر لیں کہ جو آپ نے جمع سالم مذکر بنائی تھی نا، وہی اس کی فرسٹ فارم بن گئی تھی، وہی اس کی فرسٹ فارم بن گئی تھی۔ 1 نمبر 2، جمع سالم مذکر کی جو سیکنڈ فارم ہوگی وہی اس کی تھرڈ فارم بھی ہوگی، یعنی وہی جو 2 باتیں مثنیٰ والی تھی نا، وہی باتیں جمع سالم مذکر کی بھی ہیں۔ تو گویا مسلمونہ جو جمع سالم مذکر بنی تھی وہی فرسٹ فارم بھی ہے، لہذا اس کو فرسٹ فارم میں کاپی کر لیں، اور یہ بن گیا آپ کا مسلمونہ۔ اب ہم مسلمونہ کی سیکنڈ فارم بنانے لگے ہیں۔ کاپی کریں مسلمونہ کو، مثنیٰ میں کیا کیا تھا آپ نے؟ الف کو یا سے بدلا تھا نا، الف کو یا سے بدلا تھا۔ یہاں پر آپ واؤ کو یا سے بدلیں۔ مثنیٰ میں الف کو یا سے بدلا تھا، یہاں پر کس کو؟ واؤ کو یا سے بدل رہا ہے۔ جب آپ نے واؤ کو یا سے بدلا تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یا سے پہلے پسندیدہ حرکت کون سی ہوتی ہے؟ زیر۔ یا کی پیش سے تو بنتی نہیں ہے، یا کی پیش سے تو بنتی نہیں ہے، پسندیدہ حرکت اس کی زیر ہوتی ہے۔ ہاں اگر زبر ہوتی تو گزارا ہو جاتا، جس طرح یہاں پر یا سے پہلے زبر تھی نا، گزارا ہو گیا، گزارا ہو گیا نا، چینج نہیں کرنی پڑی۔ اب یہاں آپشن ملا کہ پیش سے تو اس کی بنتی نہیں ہے، لہذا پیش حرکت کو ہٹایا جائے گا، اور جب آپ کو آپشن دیا جاتا ہے نا کہ اب آپ بتائیں کون سی چاہیے، تو بندہ کہتا ہے یار میری پسندیدہ ہی آ جائے، صحیح؟ تو پسندیدہ کون سی ہے؟ یا کی زیر، لہذا زیر حرکت لگا دی جاتی ہے اور یہ بن جاتا ہے مسلمینہ۔
تو مسلمون سے مسلمین، مسلمون مسلمین، کافرون کافرین، منافقون منافقین۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اونا اینا اونا اینا اونا اینا اونا اینا اونا اینا اونا اینا۔ تو جمع سالم مذکر جو ہے اس کا اعراب آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ دو ساؤنڈز کے ذریعے سے، اونا اینا اونا اینا۔ اونا حالت رفع والی ساؤنڈ ہے، اینا یا حالت نصب والی ہے یا حالت جر والی ہے۔ اب یہاں آپ کا ذہن اور چل رہا ہوگا کہ پتہ کیا چلے گا کہ نصب والی ہے کہ جر والی ہے؟ چل رہا ہے نا ذہن؟ جب آپ کو ہیلپ کا پتہ چل جاتا ہے نا، آئی ہیلپڈ ہم، کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ فارم ہے، تھرڈ نہیں کہہ رہے آپ، کنفرم کہہ رہے ہیں سیکنڈ ہے، حالانکہ ہیلپ تھرڈ بھی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں جی سیکنڈ فارم ہے، آئی ہیلپڈ ہم، ٹھیک ہے؟ آئی واز ہیلپڈ بائی ہم، تھرڈ فارم ہے۔ اب آپ سیکنڈ نہیں کہہ رہے، سمجھ آ گئی نا؟ جب انگریزی میں اتنے ماہر ہیں آپ تو پھر انشاءاللہ تعالی عربی میں بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کہ کہاں پر سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے، کہاں پر تھرڈ فارم استعمال ہوئی ہے۔ تو مسلمون سے مسلمینا، اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سیکنڈ فارم بنے گی وہی تھرڈ فارم بنے گی، لہٰذا مسلمینا کو ہی کاپی کر لیں تھرڈ فارم کی جگہ، اور یہ بن گئی مسلمینا۔ جمع سالم مذکر قبر، جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث، ہاں جی مسلمہ سے ہی بنے گا، وہ کیا بنا؟ مسلمات، مسلمات، آت، میں نے کہا تھا آت کی ساؤنڈ سنبھال لیں، آت۔ مسلمات جب فرسٹ فارم میں آئے گا، اب یہ دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ جب فرسٹ فارم بنائی تھی نا مسلمانی اور مسلمونہ، تو یہ فرسٹ فارم پہلے سے کیوں بن گئے تھے؟ اس لیے کہ ان کے آخر میں ہم نے پہلے ہی ایک حرکت لگائی ہوئی تھی، یہ فلی پریپیئرڈ ورڈز تھے، جبکہ واحد اور جمع سالم مؤنث یہ ان کو آخر تک ہم نے تیار نہیں کیا تھا، ابھی فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی اب تیار کرنا پڑے گا۔ اگر تو ہم اس کے بھی آخر میں کچھ لگا دیتے نا، پھر میں کہتا جی یہ اس کی فرسٹ فارم ہی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب میں اس کی فرسٹ فارم بنانے لگا ہوں۔ مسلمات جمع سالم مؤنث، اس کو حالت رفع میں یا فرسٹ فارم میں کیسے لکھنا ہے میں لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ مسلمات کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد یہ جو آپ کو آت سنائی دے رہا تھا نا، آت کی آواز، اس میں تا آپ کو خالی نظر آ رہا تھا، اس لمبی تا پر دو پیش لگا دیں، تو مسلماتن، مسلماتن، تو وہ آت ساؤنڈ اب کمپلیٹ ہو گئی، آتن، آتن، آتن۔ مثنی اور جمع مذکر سالم یہ ساؤنڈز والے تھے، ساؤنڈز والے تھے نا، آنی اونا۔ تو ساؤنڈز والوں کا ایک اصول ہم نے دیکھ لیا تھا کہ جو ساؤنڈز والے ہوتے ہیں نا ان کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہی ہوتی ہے۔ تو اب اس کی بھی ایک ساؤنڈ جو ہم نے سٹارٹ کر لی تھی آت کے ساتھ، آج اسے کمپلیٹ کر دیا، آج اسے کمپلیٹ کر دیا، لیکن ایک ساؤنڈ تو آ گئی نا آتن، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا، یعنی اس کی بھی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوگی، اس کی بھی سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوگی۔ اب یہاں پر یہ سوال نہیں آپ کے ذہن میں ہوگا جی کیوں انگریزی میں کبھی آپ نے کیوں نہیں کہا انہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم کیوں ہے یا ایسے کیوں نہیں ہے؟ آپ نے یاد کیا، نہیں بھی ہوتے تھے تو کیا۔ تو جی میں اب مسلمات ان کی سیکنڈ فارم لکھنے لگا ہوں۔ کامن سینس آپ کی کہہ رہی ہے کہ دو زبر آنے چاہیے، صحیح ہے نا؟ اگر دو زبر آئیں تو پھر اصولاً یہاں پر دو زیریں بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم سیم ہوگی، تو گویا یا دو زبر لگانی ہے یا دو زیریں لگانی ہے دونوں فارمز پہ۔ تو بہت آسان کام ہے، ایک کو جمپ کریں اور دو زیریں لگا دیں جی، مسلماتن، مسلماتن، اور مسلماتن ہی تھرڈ فارم میں کاپی کر دیں،
یوں آپ کی جمع سالم مؤنث کی بھی تینوں فارمز مکمل ہو جائیں گی. تو مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. جنات، آیات، بینات، طالبات. لیں جی الحمدللہ. واحد مذکر مؤنث، مثنیٰ مذکر مؤنث، جمع سالم مذکر مؤنث، ان کا اعراب آپ کو سمجھ میں آ گیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم جمع مکسر کا اعراب دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی مزید کچھ پریکٹس کریں گے جس میں آپ بتائیں گے، کیونکہ چاروں پہلو کور ہو گئے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے لفظ رکھوں گا، اس کو اب چاروں اعتبارات سے آپ سے پوچھوں گا. ایون میں جو بھی حدیث اب آپ کے سامنے بولا کروں گا، جو بھی قرآن کی آیت بولا کروں گا، اس میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان کو میں بورڈ پہ لکھوں گا، اور آپ سے اس اسم کے چاروں پہلوؤں کے بارے میں پوچھوں گا کہ اس کی جنس بتائیں، اس کا عدد بتائیں، اس کی وسعت بتائیں، اور اس کا اعراب بتائیں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب